گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو NFC کے تحت فنڈز ملنے چاہیے، اس حوالے سے وزیراعظم شہباز شریف سے بات کروں گا۔ صدر نون لیگ نواز شریف کا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے پارٹی رہنماؤں سے خطاب، کہتے ہیں کوئی بھیک نہیں مانگ رہا، یہ ان کا حق ہے۔ وفاق اگر پیسے ایلوکیٹ بھی کر دے تو ان کو صحیح استعمال نہیں کیا جاتا، پیسوں کا صحیح استعمال بھی ضروری ہے۔ چاہتے ہیں نون لیگ آزاد کشمیر میں کامیابی حاصل کرے، ساتھیوں کو میرٹ پر پارٹی ٹکٹ دیے جائیں گے، ہر امیدوار کو سنا جائے گا۔ پنجاب میں بہت اچھے کام ہو رہے ہیں، صوبہ تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ دہشت گردی کا نیا خطرہ افغان سرزمین سے اٹھ رہا ہے، عالمی برادری افغان حکومت پر ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے دباؤ ڈالے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فورم سے خطاب، کہا پاکستان کی حمایت سے غزہ امن منصوبہ منظور ہوا، تنازعات کا پرامن حل پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اشخاباد میں عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی ملاقات، وزیر اعظم روسی صدر پوٹن اور ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ملے۔ شہباز شریف کی تاجکستان کے صدر اور قرغیزستان کے صدر سے غیر رسمی ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ وزیر اعظم کی ترکمانستان کی 30 سالہ مستقل غیر جانبداری کی سالگرہ کے حوالے سے منعقدہ فورم میں شرکت، ترکمانستان کے صدر سردار بردی محمدوف نے شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت عالمی رہنماؤں نے یادگار غیر جانبداری پر پھول رکھے عقیدت کا اظہار کیا۔ ملک کی سالمیت کے خلاف سرگرمیوں پر آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے ملاقات، پنجاب کی سیاسی صورتحال اور بلدیاتی انتخابات کی حکمت عملی پر مشاورت۔ بلاول بھٹو نے کہا تمام جماعتیں اپنے دائرہ کار میں رہ کر سیاست کریں، پنجاب کے ہر شہر اور محلے میں جا کر عوامی مسائل سنوں گا۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور نوجوان طلباء کی پیپلز پارٹی میں شمولیت۔ بلاول بھٹو نے گورنر پنجاب کی خدمات کو سراہا اور پارٹی رہنماؤں کو مخالفین کا مقابلہ کرنے کی ہدایت کی۔ پاکستان نے قرض پروگرام کے لیے IMF کی 23 نئی شرائط مان لی، زرعی ادویات، شوگر اور سرجری آئٹمز پر ٹیکس لگے گا۔ حکومت نے IMF کی نئی شرائط پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی۔ IMF کی کنٹری رپورٹ کے مطابق کھاد اور زرعی ادویات پر 5% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگائی جائے گی۔ ہائی ویلیو سرجری آئٹمز پر استثناء ختم کر کے سیلز ٹیکس شرح عائد کی جائے گی۔ سرکاری ملکیتی اداروں کے قانون میں تبدیلی کے لیے اگست 2026 کی ڈیڈ لائن مقرر۔ حکومت نے شوگر سیکٹر کو مکمل طور پر ڈی ریگولیٹ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ توانائی شعبے میں اصلاحات، ٹیرف ایڈجسٹمنٹ، لاگت میں کمی کے لیے اصلاحات کی جائیں گی۔ ملک بھر میں تمام بڑے 40,000 ریٹیلرز پر پوائنٹ آف سیل سسٹم نصب کیا جائے گا۔ پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک میں 2 بڑے منصوبوں پر معاہدے طے پا گئے۔ ADB نے $54 کروڑ فائنینسنگ کی منظوری دے دی۔ ایکسیلیٹرنگ ایسو ٹرانسفارمیشن پروگرام کے لیے $40 کروڑ، سندھ کوسٹل ریزیلینس سیکٹر پروجیکٹ کے لیے $14 کروڑ کا رعایتی قرض منظور۔ اعلامیے کے مطابق امداد سرکاری ملکیتی اداروں میں اصلاحات تیز کرنے اور سندھ کے ساحلی علاقوں میں قدرتی آفات کے مقابلے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ اصلاحاتی پروگرام سے سرکاری اداروں میں کارپوریٹ گورننس اور تجارتی کارکردگی بہتر بنائی جائے گی۔ یہ پروگرام قومی ہائی وے اتھارٹی کی تنظیم نو اور اسے تجارتی بنیادوں پر لائے گا۔ عالمی بینک نے پنجاب کے لیے $40 کروڑ کا نیا منصوبہ منظور کر لیا۔ عالمی بینک کے اعلامیے کے مطابق منصوبہ پنجاب کے 16 شہروں میں پانی اور صفائی کی سہولیات بہتر بنائے گا۔ محفوظ پانی، سیوریج اور صفائی خدمات کی اپ گریڈیشن منصوبے کا حصہ۔ منصوبے سے 45 لاکھ افراد کو صاف پانی اور صفائی کی سہولت ملے گی۔ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے بھی فنڈنگ شامل۔ منصوبے سے مزید 20 لاکھ افراد کو سیوریج نکاسی خدمات میسر ہوں گی۔ منصوبہ شہری اداروں کی استعداد بڑھانے اور آمدن میں اضافے میں مدد دے گا۔ پنجاب حکومت اور عالمی بینک مشترکہ طور پر منصوبے کی نگرانی کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور برطانیہ کی وزیر برائے ترقیاتی امور کی ملاقات، تجارت، سرمایہ کاری، ماحولیات اور سماجی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال، صحت، تعلیم، آبادی اور ماحولیاتی استحکام میں سرمایہ کاری پر بھی بات چیت۔ پاکستان میں برطانوی کمپنیوں کی تعداد 200 سے زائد ہونے کے باعث تجارتی حجم $5.5 بلین سے تجاوز کر گیا۔
پاکستان اور نیدرلینڈز کا اعلیٰ تعلیم، ٹیکنیکل ٹریننگ، واٹر مینجمنٹ اور تحقیق میں ڈچ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے نیدرلینڈز کے سفیر رابرٹ جان سیکرٹ کی ملاقات۔ تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، پانی کے انتظام، موسمیاتی تبدیلی، ٹیکنالوجیکل تعاون اور عوامی روابط کے فروغ پر بات چیت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ڈچ کمپنیوں کی پاکستان میں موجودگی کو سرمایہ کاروں کا اعتماد قرار دیا۔ ڈچ ماہرین کی واٹر گورننس اور فلڈ مینجمنٹ میں عالمی شہرت کو سراہا گیا۔ مریم نواز نے کہا، نیدرلینڈز پاکستان کا دوسرا بڑا یورپی تجارتی شراکت دار ہے۔ پاکستان اور نیدرلینڈز کے باہمی تعلقات مشترکہ ترقیاتی اہداف پر مبنی ہیں۔ پاکستان اور عراق کا تعاون کو پائیدار اور مؤثر بنیادوں پر فروغ دینے پر اتفاق۔ برسلز میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور عراقی ہم منصب کی ملاقات۔ پاک عراق دو طرفہ تعلقات اور زائرین کی سہولت کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ عراقی وزیر داخلہ نے پاکستان کی جانب سے زائرین گروپس کو منظم اور ریگولیٹ کرنے کے اقدامات کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا، عراق جانے والے زائرین کو مقررہ مدت سے زائد قیام کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ زائرین کی سلامتی حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ دونوں وزرائے داخلہ نے سیکیورٹی تعاون، انسدادی دہشت گردی کی روک تھام کے لیے مشترکہ میکانزم کو مضبوط بنانے پر بھی اتفاق کیا۔ عراقی وزیر داخلہ نے جلد دورہ پاکستان کے عزم کا اظہار کیا۔ لاہور میں پارکوں کو ٹھیک حالت میں بحال کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک تدارک درخواستوں کے حوالے سے دائر درخواستوں پر سماعت۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے، درخت اور ہریالی کو ختم کرنا کسی طور پر درست نہیں۔ جن پارکس میں تجاوزات ہیں ان کو ختم کریں، پارکس بحال کریں تاکہ بچے کھیل سکیں۔ ناصر باغ سمیت کئی تاریخی مقامات لاہور کی پہچان ہیں۔ ایل ڈی اے سمیت کوئی بھی ادارہ منصوبہ شروع کرے تو تاریخی اہمیت کو مد نظر رکھیں۔ ڈی جی ایل ڈی اے ناصر باغ پروجیکٹ سے متعلق ماہر تعمیرات کو مطمئن کرے۔ اگر تحفظات دور نہ کیے تو ناصر باغ پروجیکٹ روکنا پڑے گا۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات۔ صدر مملکت آصف زرداری نے گلگت بلتستان اسمبلی کے عام انتخابات کے لیے پولنگ ڈے کی منظوری دے دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پولنگ 24 جنوری 2026 کو ہوگی۔ اعلامیے کے مطابق مقررہ تاریخ پر گلگت بلتستان میں عام انتخابات کے لیے پولنگ ہوگی۔ تمام متعلقہ اداروں کو انتخابی تیاریوں کی ہدایات جاری۔ فیض حمید کو سزا، آئین پاکستان کی فتح اور قانون کی سربلندی کا اعلان ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا، فیض حمید کو اپنی مرضی کے مطابق لیگل ٹیم کی اجازت دی گئی۔ انہوں نے اپنی پسند کے وکیل منتخب کیے جنہوں نے 15 ماہ تک وکیل صفائی کی حیثیت سے قانونی پروسیس میں حصہ لیا۔ فیض حمید پر چاروں الزامات سچ ثابت ہوئے۔ یہ سزا ان الزامات پر دی جانے والی سزا کا فیز 1 ہے۔